اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ وہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے جاتا ہے تمہارا رب۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے تمہیں بہترین سے ملاتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے، اور یہ معجزے بھی ایسے کہ جو تمہاری زندگی بدل دے۔ بھاگنا چھوڑو، ٹھہر جاؤ، صرف دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، یہ سب تمہارے رب کے ہاتھ کا کھیل ہے۔ روح کا تعلق واقعی سب سے گہرا اور پیچیدہ تعلق ہے۔ جب آپ کسی کی روح سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت وقت کے ساتھ ساتھ ختم نہیں ہوتی۔ یہ نہ چہرے کی محتاج ہوتی ہے، نہ کسی لفظ کی، نہ کسی لمحے کی۔ وہ محبت ہے جو نہ بدلتی ہے، نہ مانند پڑتی ہے اور نہ ہی کسی اور میں ڈل سکتی ہے، کیونکہ روح کی محبت خالص ہوتی ہے اور خالص چیز کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مانگو تو صحیح، مجھ سے باتیں کیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ آپ کو یقین سے بتاؤں، دنیا میں بڑے بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ پہلے ٹائم لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے ذریعے ملتا ہے، وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت مصروف ہے، 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا بہت مشکل ہے، مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی سیکرٹری نہیں۔ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ جتنی دیر بات کرنی ہے کرو۔ وہ خود فرماتا ہے، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، مگر ہم پکارتے ہی نہیں۔ ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ زندگی میں سکون چاہیے تو نماز سکون سے پڑھنا شروع کرو۔ ہمیں اس سے بات کرنے میں سکون نہیں آتا اور ہم دنیا کے اس فانی دنیا میں سکون ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب کسی شخص کو اللہ کی بارگاہ میں سکون ملتا ہے تو اسے دنیاوی سکون نہیں لگتا، وہ سکون صرف اپنے رب کے حضور بیٹھ کر ہی تلاش کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے چھوڑ دے سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات تو ہماری دسترس سے باہر ہیں، اور اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اسی لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب اللہ سنبھال لے تو اس چیز کی طرف پلٹ کر مت جانا جس نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہے، جس نے تمہارا سکون چھین لیا ہے، جس نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں نجات دے کر پھر آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس درد سے سبق لے چکے ہو یا نہیں۔ پھر وہی غلطی، پھر وہی زخم، پھر وہی گناہ۔ نہیں، اب واپس نہیں جانا، اب آگے بڑھنا ہے۔
اللہ کی طرف اور صرف اللہ کی طرف۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو اور اسے پڑھو، کیونکہ قرآن سیکھنے والا اسے پڑھنے اور اس کا اہتمام کرنے والا کستوری سے بری ہوئی تھیلی کی مانند ہے، جس کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اور جس نے اسے سیکھا لیکن سویا رہا حالانکہ وہ حافظ ہے تو وہ کستوری کی بند تھیلی کی طرح ہے۔ چونکہ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ بتاتی ہے، اسی لیے اپنے مشکل لمحوں میں قرآن سے مدد لو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا قول ہے، میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو نہیں، کیونکہ وہ تو اپنے خدا کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہوتا ہے۔ زندگی ایسی جیو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی پسند تو روز بدلتی رہتی ہے۔ میں نے سجدے میں ایک بار رو کر کہا، میں بے بس ہوں میرے مالک۔ رب نے 10 بار جواب دیا، میں قادر مطلق ہوں، میں قادر ہوں میرے بندے۔ خدا کی ترازو کے پاس ڈاریوں، تسبیحوں، مسلوں، نمازوں، برکوں کا ڈھیر ہوگا۔ پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب اللہ نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ دعا کے معاملے میں وہ انتظار ہی نہیں کرتا، کچھ وقت گزرتے ہی وہ تھکنے لگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ انہیں لگتا ہے ہمارے لیے معجزے نہیں ہوتے، لیکن معجزے تو ان کے لیے ہوتے ہیں جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہو مجھے رب پر یقین ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہو میں دعا مانگتے مانگتے تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، لیکن ہم صبر نہیں کرتے۔ وہ اللہ ہمیں صبر ہی کا صلہ تو دیتا ہے کہ صبر کے بدلے ہی تو معجزے عطا کرتا ہے، لیکن ہم صبر ہی نہیں کرتے۔ اس یقین کے سفر میں ہمیں تھکنا نہیں ہے۔ آپ ٹوٹ جاؤ تب بھی یقین کرو، آپ تھک جاؤ تب بھی یقین کرو کہ میرا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ جو لوگ اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے رب کے پاس ایسے اونچے اونچے محلات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بظاہر جو کام ناکام نظر آتے ہیں ان کے تمام امکانات اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے صرف اللہ سے رجوع کرنا ہوتا ہے اور آسانیاں، نعمتیں اور مشیت الہی اپنے لیے مانگی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوں اور اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق فضل و کرم سے نواز دے۔ آمین۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جب تم رب تعالیٰ کے دربار میں اپنی بے بسی ظاہر کر کے اور رب تعالیٰ کی طاقت کا واسطہ دے کر دعا مانگو گے تو پھر دیکھنا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ جب جب میں نے اللہ کو پکارا میں نے اسے المجیب پایا، جب جب میں نے مدد مانگی میں نے اسے الرحیم پایا، جب جب دنیا نے توڑنا چاہا میں نے رب کو الحفیظ پایا،
جب مجھے لگا کوئی اپنا نہیں تب میں نے اسے الودود پایا، جب گناہ کا بوجھ بڑھنے لگا تب میں نے اسے الغفور پایا، جب کوئی سننے والا نہیں تو میں نے اسے السمیع پایا۔ ہر نام اس ذات کی صفت بیان کرتا ہے، بے شک میرا رب بڑا ہی عظیم شان والا ہے۔ تم اس پہ یقین کر کے تو دیکھو، وہ تو سمندروں سے بھی راستہ نکال دیتا ہے۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہوتی تو اپنی چلتی ہوئی نفس پر ہاتھ رکھ لینا۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا اور سانس لینا ہی زندگی نہیں، بلکہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اور ان کی دعاؤں میں شامل رہنا اصل زندگی ہے۔ اگر خدمت خلق عطا کر دیا تو حقوق العباد خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی مصروفیت میں سے نماز کا وقت نکال کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے برا وقت ایسے ہی نکالتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، ابھی تو تم نے وہاں ہنسنا ہے جہاں تم روئے تھے۔ تمہارا رب کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ کچھ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے، وہ بس رب کے سپرد کر دی جاتی ہے اور دل سکون میں آ جاتا ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ صبر کرتے کرتے انسان مضبوط ہو جاتا ہے اور صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ آواز کانوں تک آتی ہے اور خاموشی عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا صبر ہے۔ جو صبر کر لیتا ہے وہ وقت کے ساتھ ہی سب کچھ پا لیتا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہاری روئی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں ہی واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سب سوچنا تمہارا رب کا کام ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، پھر دیکھنا وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تم بھی حیران ہو جاؤ گے، تمہاری عقل بھی دنگ رہ جائے گی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔